إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سیرت النبی کے آئینے میں روشنی میں مختلف علماء کرام، مشائخ عظام کی تشریف آوری اور ان پر بات چیت، یہ اس دور کے تقاضوں میں سے ہے جسے یہ ادارہ ابتدائی درجے میں اگرچہ لیکن بہت مرکزی اور اساسی کام کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ شہر کا کون سا علاقہ ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے، سننے والے 30-40 ہیں، اس کو ایک طرف کر دیں۔ یہ خیر پر مبنی اساسی، مرکزی اور بنیادی کرنے کا کام، جس کو ہدایہ انسٹیٹیوٹ اور ہمارے مخدوم مکرم بھائی مولانا ڈاکٹر فیضان حسن صاحب لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم و عمل میں، جوانی میں، صحت میں، صلاحیتوں میں اور ان کے جتنے رفقا اور آپ جیسے برادران اسلام ان کے متعلقین میں سے ہیں، اللہ جل شانہ آپ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں۔ بنیادی طور پر اللہ جل شانہ نے سورہ المؤمنون پارہ نمبر 18 جو کرنے کے کام بتائے ہیں، جن پر تنبیہ بھی کی ہے، سوال قائم کیا ہے، اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی کام یہی ہیں، مرکزی طور پر دو۔ ایک کام تو یہ ہے کہ قرآن مجید پر غور و فکر اور جو تدبر ہے وہ امت کے ہر طبقے تک پہنچایا جائے، اور دوسرا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اور مکمل تعارف امت تک پہنچایا جائے۔ اب میں 2 آیتیں سورہ المومنون کی پڑھوں گا، مجھے خود پڑھتے ہوئے پھر پڑھاتے ہوئے اب عشرے گزر گئے، پڑھنے اور پڑھانے دونوں کا سلسلہ اگر ملا لیں تو 3 عشرے تو کہیں نہیں گئے، اس سے زیادہ گزر چکے، لیکن آیتیں پڑھتے ہوئے ایسا لگے گا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہمارے دور کے لیے اب آیت اتر رہی ہیں، جہاں اللہ جل شانہ نے یہ سوال کیا ہے اور تنبیہ کی ہے اور فرمایا ہے افلم یدبروا القول۔ سورت کا نام کیا ہے بھلا؟ سورہ المومنون، جس سے المومنون کو خطاب ہے، قد افلح المومنون، وہ صفات گزر چکی۔ پھر درمیان میں صفات جو آتی ہیں سورہ المومنون کے وسط میں، وہ بھی گزر چکی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا لوگوں، کیا اب بھی تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اور اس کا جو آغاز کیا ہے وہ بڑا تنبیہانہ ہے۔ اگر میں آیتیں پڑھوں اور اس کا اصل لغت پہ آپ جا کے معنی کریں تو وہ آج کی نسل سے، آج کے لوگوں کے معذرت کرنا پڑے گی وہ بات اور وہ آیتوں کا صحیح ترجمہ کرتے ہوئے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں مستکبرین بہ سامرا تہجرون، ہمارے دین سے، ہمارے قرآن سے تکبر کر کے، پیٹھ پھیر کے، جو رات کو محفلیں لگا کے بک بک کرتے ہیں، تمہیں یہ کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ سامر کا معنی جائیے لغت میں دیکھیے، بخاری شریف میں
سمر کا معنی دیکھیے، عشاء کے بعد کی گفتگو پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مقصد لہو و لعب، سیر و تفریح، کھیل اور تماشا، گپ اور شپ، اور آنا اور جانا، اور کھانا اور پینا، اور راتوں کا باہر نکلنا، اور بے مقصد گفتگو ٹھٹھا مذاق کرنا، کبھی یاد نہیں آیا تمہیں مستکبرین بھی سامرن، سامر کا معنی نکال لیں اور تہجرون کا نکال لیں معذرت کے ساتھ، لیکن یہ لفظ آئے ہیں تو ہم چونکہ میرے نہیں ہیں تو میں کیوں اس پر معذرت کروں، میرے لفظ ہی نہیں ہے، میرا کلام ہی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں جائیے، آیتیں یہ نکالیے، اس کو کسی بھی مستند تفسیر سے، اردو سے پڑھیں، عربی سے پڑھیں، اس کا پیچھے 4 آیتیں جائیے، 4 آیتیں آگے جائیے اور خود دیکھ لیجیے۔ یہ سوال آپ پر چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں پہلی آیت ہی ہے افلم یدبروا القول، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی ہے، تدبر بھی کرنا ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، اسے بطور سبق کے یہاں چھوڑتے ہیں۔ اگلی آیت، ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، اپنے رسول کو کبھی جانا پہچانا ہے وہ کون تھے، یا ان سے منکر ہو کر ان کو مسترد کر کے زندگی گزار، کبھی نہیں جانا اپنے پیغمبر کون تھے وہ۔ ہمارے ہاں اگر تذکرہ ہو، بات ہو، تو وہ سمٹ جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے صرف تعریف تک، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لیں۔ نعت پڑھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، امر ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی گئی ہے، آپ نے پسند فرمایا، ممبر پہ بٹھایا حضرت حسان کو، تعریف کی ہے، اجر ہے، ثواب ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن کرنے کا کام اس سے بھی کہیں آگے کا ہے۔ ہمارے ہاں تعریف، اخلاق، حسن و جمال، بچپن کے قصے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، مکہ، اور تعریف اور اخلاق، اور اسی سے شروع ہو کے اسی پر ختم۔ بحیثیت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، مشن، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو اللہ جل شانہ نے کام لگائے تھے، جو مقاصد بعثت ہیں، وہ پہچاننے کے۔ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، تو قطع نظر اس سے کہ کوئی چھوٹا ادارہ ہے، کوئی بڑا ہے، 20 لوگ ہیں، اس کو ایک طرف کر، اگر ایک آدمی بیٹھ کے سوچ رہا ہے کسی مرکزی اساسی کام کو تو وہ خیر پر ہے، اس کی بات کوئی ایک سن رہا ہے تو بھی خیر پر ہے، وہ کہہ رہا ہے اور اس کی باتیں سننے والے صرف 2 ہیں تو بھی کام چلنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن یہی تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ یہ کہا گیا، نہ بتایا گیا، نہ یہ سکھایا گیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو آپ نے دعوت دینا ہے، 1 2 3 کو آپ کہہ دیں چلیں پھر کبھی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے، آپ کا کام ہے۔ سورہ سبا کی آخری آیتیں پڑھیں، جہاں سے آخری رکوع ہے وہ بھی پڑھنے کی۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ، میں ایک بات کی نصیحت تمہارا رب کر رہا ہے، اپنے پلے باندھ لو، یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مت سوچو مثنا آگے کچھ تو سمجھ آئی بات، شوق کی بات، ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، بندے 2 ہوں یا 1 ہو، آپ کو اس سے غرض نہیں۔ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کرو
ہمارے پیغمبر اگر ایک کی آواز ایک تک پہنچی ہے تو بھی گئے، سننے والا ایک تھا تو بھی اپنا مشن مکمل ہے۔ اور پھر یہ سوچو ما بصاحبکم من جنہ، تمہارے پیغمبر کو جنون دیوانگی تو نہیں تھی جو گلیوں میں پتھر کھا کے بھی ایک کی بات پہنچانے کے لیے ایک آدمی ایک تک پہنچتا، ایک کی بات پہنچانے۔ تو یہ مرکزی اور اساسی کرنے کا کام ہے۔ اللہ اس ادارے کو، اس کے معاونین کو، رفقاء کو، مولانا ڈاکٹر فیضان حسن صاحب کو، ان کی اس کاوش اور سوچ کو اللہ جل شانہ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ بنیادی کام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور کے لیے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بہت واضح، بہت کلیئر اور بہت زیادہ بصیرت افروز۔ اس پہ کچھ بات ہوتی سنتی رہتے ہیں، کچھ یا اسی مقام پر ہم نے ایک اس کی تمہید باندھی تھی پچھلے سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بیان کیا اور ایک بات بھی نہیں چھوڑی، یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا فجر سے لے کے مغرب تک، اور سیرت النبی پر کام کرنے والوں کو اگر اس خطبے کا پتہ نہیں ہے تو سوالیہ نشان، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طویل ترین خطبات ہیں، عید کے خطبات ہیں، جمعہ کے خطبات ہیں، تبوک کا خطبہ ہے، حجۃ الوداع کا بہت معروف اور مشہور خطبہ حجۃ الوداع ہے، حضور علیہ السلام کی وصیتوں پر خطبے ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائے، وہ اپنی جگہ ہیں، سب کی حیثیت ہے، سب مسلم ہے، سب ہدایت ہیں، لیکن بطور سیرت کے طالب علم کے ہمیں یہ ذوق یا بطور مسلمان کے کبھی جستجو یا تلاش رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سب سے اہم اور طویل ترین خطبہ بھی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد صحابی رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور بات شروع فرمائی حتی حضرت الظہر، ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کے لیے ممبر سے نیچے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اپنی بات جاری رکھی حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کی نماز کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اپنی گفتگو کو وہیں سے جوڑا، جاری رکھا حتی غربت الشمس، سورج غروب ہو گیا۔ مدینہ کے چونکہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے تو مدینہ کے متوسط موسم کو بھی لگائیں، نہیں معلوم کہ وہ سردی تھی گرمی تھی، معلوم نہیں ہے، تو متوسط موسم بھی لگائیں اور بہت احتیاط کو بھی شامل کریں، تو 15 گھنٹے سے زیادہ کا وقت بنتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طویل ترین اور اہم ترین خطبہ ہے، جو سارا کا سارا آنے والے وقت پر ہے۔ کچھ اس کا حصہ کائن کا تھا جو گزرا، اور کچھ ما یکون کا تھا، کائنا الی یوم القیامہ کے الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر سیرت پر کام کرنے والے، حدیث پر کام کرنے والے علماء امت نے اس کو ڈھونڈا ہے، اس کا ایک اقتباس کسی سے ملا، کوئی کسی سے ملا، کوئی کسی سے ملا، تو حاضرین مجلس جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان سے وہ مروی ہو کر مختلف حدیث کی کتابوں میں آیا، لہٰذا سیاستہ میں سے کوئی کتاب الفتن یا ابواب الفتن سے خالی نہیں، سب میں موجود۔ بعض نے اسی فتنے کے موضوع کو لے کر کے اس خطبے کو مدار رکھ کے تو وہ اس پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں اور قرون اولیٰ سے لکھی جا رہی ہیں، دوسری صدی ہجری سے لکھی جا رہی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم آپ کے سامنے اس میں سے ایک حصہ پیش کریں گے جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، اور
اسی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بیان تھے وہ اگر ہم اسے وقت میں تقسیم کریں تو اس کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ علامات قیامت کہہ لیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے علامات بتائیں، احوال بتائے، نشانیاں بتائیں، جنگیں بتائیں، اس کی بنیادی طور پر تقسیمیں ہیں 3۔ علامات قیامت بعیدہ، یہ پہلی تقسیم ہے جو علماء نے کی ہے، کہ قیامت کی وہ نشانی جن سے قیامت ابھی بہت دور تھی، بعید کے لفظ کو ذہن میں رکھیں، اور وہ عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں، عہد تابعین میں، خیر القرون میں وہ نشانیاں پوری ہوں گی۔ چند ایک وہ بھی ہیں جنہیں اشراط الساعہ کہہ لیں، قیامت کی ابتدائی پہلی نشانیاں کہہ لیں، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، اور بعض تو ایسی ہیں جو حضور کے ہاتھوں پوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثلاً اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ رہی ہے، لو نشانی پوری ہو رہی ہے، اور آج چاند، القمر سورہ اسی پر ہے، اور چاند یعنی شق قمر کا واقعہ عہد رسالت کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے وقوع پذیر ہوا، اور وہ قیامت کی نشانی ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغمبر ہو کر آنا، بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں آئے ہیں۔ جب آخری ہو تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ دن طے کیے، علماء کو بلایا، جب آپ یہ کہیں گے کہ آج آخری دن کے آخری مہمان ہیں تو مطلب یہ پروگرام، تو آخری پیغمبر کے معنی کہ ہم نے اس دنیا کی تنابوں کو لپیٹنے کا وقت بتا دیا جو اللہ کے ہاں ہے، اس کے جو آخری پیغمبر تھے، آخری کتاب، آخری شریعت، آخری نصاب اتر آیا، تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں پوری ہیں، تو ان کو کہتے ہیں علامات الساعہ بعیدہ۔ اس کے بعد ایک دور آیا علامات الساعہ متوسطہ کا، درمیانہ دور، یعنی ایک طرف ہے قرون اولیٰ، یعنی آپ کہہ لیں خیر القرون، یعنی آپ کہہ لیں 200-250 ہجری تک، یہ جو خیر کا زمانہ تھا جسے خیر القرون کہتے ہیں، جس میں عہد رسالت ہے، عہد خلافت ہے، جس میں صحابہ ہیں، جس میں تابعین ہیں، جس میں تبع تابعین ہیں، ان میں جو واقعات ہوئے تو یہ علامات قیامت بعیدہ کہلائے۔ اس کے بعد دور شروع ہوا علامات قیامت متوسطہ کا، متوسط کہتے ہیں مڈل، درمیانہ دور۔ تو وہ درمیانہ دور خیر القرون کے زمانے کے ختم ہونے کے بعد سے لے کے یہ جاری رہے گا جب تک قیامت کی آخری بڑی نشانیاں، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ ہے آمد مہدی رضی اللہ عنہ، سیدنا محمد ابن عبداللہ المہدی علیہ رضوان۔ وہ جب آئیں گے تو یہ علامت ہے کہ درمیانے دور کی نشانیاں متوسطہ پوری ہو گئیں، اب جتنی نشانیاں آئیں گی وہ ساری کی ساری قیامت کی بڑی ہیں۔ ان کے بعد جو نشانیاں ہیں وہ علامات قیامت قریبہ کہلائی ہیں، کہ قیامت اب بہت قریب ہے، یا علامات القیامت کبریٰ کہلاتی۔ وہ ایک ہی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ارشاد فرمائے، جس میں خروج دجال سے لے کے تو قیامت تک کے واقعات ہیں، وہ ساری ایک ہی حدیث میں وہ 10 ہیں۔ تو 7، 8، 10 بنے گی علامات قیامت بعیدہ جو ابتدا کی ہیں، اور 10 ہیں قریبہ، آخری جو بڑی نشانیاں ہیں، اور باقی ساری نشانیاں علامات متوسطہ میں، اور ان کی تعداد جو محدثین نے ذکر کی ہے، جن پر سند ہے، جو مرفوع ہیں، جن پر حوالہ جات اور روایات موجود ہیں، ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے۔ کون سی؟ متوسطہ، اس دور۔
تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ متوسطہ والا ہو گیا گویا. علامات قیامت بعیدہ گزر چکی، علامات قیامت قریبہ بڑی نشانیاں آئیں گی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں جو نشانیاں، جو قیامت کی علامات ہیں، وہ علامات قیامت متوسطہ شمار ہوتی ہیں. تو وہ 300 میں سے ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ آج کے احوال، آج کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں آتی ہے اس کی، وہ آج آپ کے سامنے ان میں سے پیش کرتے ہیں. اور اس کے آخری لفظ ہم پہلے پڑھیں، اس کے آخری لفظ ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر آپ کو حدیث کی ابتدا کی طرف لے جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے آخری الفاظ سن لیں کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں 13، ہم گن کے آپ کو 13 بتائیں. تو فرمایا جب دیکھو کہ یہ 13-14 علامات پوری ہو رہی ہیں، بعض روایات میں 15 بھی ہیں، تو یہ سمجھنا، یہ دیکھنا کہ اس وقت انتظار کرنا، فارتقبوا عند ذالک، تم پر اللہ کی طرف سے اس زمانے میں کچھ واقعات پیش آئیں. نمبر 1، ریحن حمراء، اچانک بادل بنیں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، اور وہ قوموں کے لیے، بستیوں کے لیے نقصان دہ. سرخ ریحن حمراء، سرخ ہوائیں چلیں گی، آندھی اور طوفان کے وقت جو چلتی ہیں. کبھی تم یہ دیکھو گے کہ ہر طرف زلزلے آ رہے ہیں. زلزلے تو جب سے انسان دنیا میں آئے اور یہ اللہ نے یہ مخلوق بنائی، زلزلے آتے ہیں، لیکن اس کثرت سے، اس تیزی سے، اتنے زیادہ نقصان والے اتنے آئیں گے کہ انسانیت کے لیے وہ المیہ اور سانحہ بن جائے. زلزلوں کی کثرت. اور کبھی تم یہ دیکھو گے خسفن کہ بستیوں کی بستیاں، گھر کے گھر زمین میں دھنسا دیے جا رہے ہیں. اور کبھی تم دیکھو گے مسخن کہ اللہ شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں، شکلیں مسخ ہو رہی ہیں. شکلیں عذاب کی وجہ سے مسخ ہوں تو ایک صورت تو یہ بھی ہے اللہ کسی کی صورت بدل دے، اور ایک اللہ کی پکڑ یہ بھی ہے کہ لوگ خود سرمایہ خرچ کر کے اپنی شکلیں بگاڑ رہے ہیں. یورپ میں پوری انڈسٹری قائم ہے جس پہ آپ ہزاروں نہیں لاکھوں ڈالر دے کے کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی شیر بن رہا ہے، اور کوئی اپنی شکل تبدیل کروا رہا ہے، موجود ہے. اور وہ کمپنیاں آپ سے معاہدہ کرتی ہیں، آپ کو وقت دیتی ہیں، آپ کی اس کو شکل، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کے ڈیل ڈول کے اعتبار سے آپ کو بتا سکتے ہیں جی آپ ریچھ بن سکتے ہیں، آپ کتا بن سکتے ہیں، آپ شیر بن سکتے ہیں، آپ یہ بن سکتے ہیں. چلیں جی ٹھیک ہے، کتنے میں، اتنے میں، کتنا وقت لگے گا، اتنا لگے گا، سب موجود. اور پھر جو کتا بنتا ہے وہ کتوں کی طرح بولنا بھی چاہتا ہے، اور کتوں کی طرح غذا بھی کھانا چاہ رہا ہے، وہ سب کچھ ویسا چاہ رہا ہے. ایک شکل یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا قذفاً، آسمان ہم برسا دیتے ہیں، وہ پتھر برسیں، وہ بارش برسے، وہ بادل برسیں، وہ برسیں. اس کے علاوہ فرمایا وآیات تتتابع، اتنی تیزی سے نشانیاں پوری ہوں گی کنظام قطع سلکہ، جیسے ایک دھاگا میں پرویا ہوا ہار ہوتا ہے. تسبیح لے لیں، دھاگے میں پرویا ہوا ہار لے لیں، اس دھاگے کو آپ ایک کنارے سے پکڑیں اور اس دھاگے کو کاٹ دیں تو ٹپاٹپ جو موتی گرتے ہیں. فرمایا اس سپیڈ سے، اس تیزی سے، ادھر یہ عذاب، ادھر ساتھ دوسرا عذاب، دوسری پکڑ، تیسری پکڑ، چوتھا امتحان، پانچویں آزمائش، یعنی دھڑا دھڑ یکے بعد دیگرے. جس طرح
کوئی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ٹپاٹپ موتی گریں، اس طرح اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب قوموں پر گریں کہ نظام اس ہار کی طرح قطع سلکہ، جس کا دھاگا کاٹ دیا جائے۔ فرمایا اس کا انتظار کرنا ہے۔ ایک روایت میں امور عظام کے بھی الفاظ، بڑے بڑے حادثات اور بڑے بڑے واقعات پیش آئیں، اور یہ کب ہوگا؟ اب واپس آتے ہیں۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تم پر آسمان سے آفتیں آئیں گی، کبھی زمین سے آئیں گی، کبھی شکلیں بگڑیں گی، کبھی پتھر برسیں گے، کبھی بادل برسیں گے، کبھی سیلاب تمہیں لے ڈوبے گا، یہ جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں یہ کب آئیں گے؟ واپس آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تب آئیں گے جب، پہلی بات سن لیں، کہ جب لوگ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھ بیٹھیں، یعنی ارباب اختیار و اقتدار جو حکومت والے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو مال ہوگا وہ قوم کی لوگوں کی امانت نہیں سمجھیں گے، اسے ذاتی مال سمجھ کے لوٹیں گے۔ عوام کو، اور بالخصوص پاکستانی عوام کو، اس کی تشریح کی ضرورت ہے بھلے؟ تو جب ارباب حکومت، ارباب اختیار و اقتدار امانت کے مال کو، لوگوں کے مال کو ذاتی مال سمجھ کے بے دریغ اڑائیں گے، تب یہ ہو۔ دوسری نشانی فرمایا والامانۃ مغنما، لوگ ذاتی امانت کوئی کسی کے پاس رکھوا لے تو بس پھر بھول جائے، وہ واپس نہیں ملے۔ ایسا وقت آ جائے کہ کوئی غلطی سے کسی پر اعتماد بھروسہ کرتے ہوئے، وہ ذاتی دوست ہے، وہ قریبی تعلق والا ہے، چھوڑیے وہ بھائی ہے، وہ بہت زیادہ تعلق اور دوستی والا ہے، اس کے پاس کچھ بھی امانت رکھوائے تو پھر اسے واپس، بس پھر آپ جب مانگیں گے تو جواب میں چونکہ چنانچہ بلکہ اگرچہ یہ ہو گیا، مر گئے لٹ گئے، کیسے دیں جیسے دیں، جھگڑا ختم، جھگڑا اور دوستی ختم، پھر آپ جو ہوتا ہے اس معاشرے میں وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، بس وہ پھر بھول جائے کہ اسے نہیں ملے۔ تیسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والزکوٰۃ مغرمہ، تیسری علامت یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو یوں دیں گے، اول تو دیں گے نہیں، جو دیں گے وہ نا تاوان اور ٹیکس سمجھ کے دیں گے، کہ دل کی خوشی سے نہیں دیں گے۔ مغرم بوجھ کو کہتے ہیں، فہم من مغرم مثقلون، جس پہ بوجھ، غرامہ بوجھ اور جرمانہ، تاوان اور ٹیکس، ہر وہ مال جس کو دل کے بوجھ سے دیا جائے اسے غرامہ کہتے ہیں۔ جرمانہ سمجھیں گے، بوجھ سمجھیں گے، کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے، ہر سال دینا پڑ رہا ہے، تو زکوٰۃ خوشی سے ادا نہیں کریں گے۔ حالانکہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو بر وقت، دل کی خوشی سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کا حکم سمجھ کے پوری طرح اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے لفظ بدلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة، زکوٰۃ کے لیے فاعلون کے الفاظ، زکوٰۃ کو ادا کرنے میں وہ پورے قائم ہو جاتے ہیں، فعل کا فاعل ہوتا ہے، جو دیکھتا ہے کتنے آیا کتنا گیا، پورا حساب، دل کی خوشی بر وقت اور پورا برابر ادا کرے، وہ فاعل۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور ساتھ یہ کہا لوگوں اگر تم مال کو زکوٰۃ میں دیتے ہو تو تمہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ گھٹ رہا ہے، سود پہ تمہیں بظاہر لگتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے،
ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں کو بیان کیا ہے۔ سورہ الروم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ جو مال تمہیں سود کی وجہ سے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے نا، وہ سن لو کہ وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو تم زکوٰۃ میں دیتے ہو اور اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو مالک کا اعلان ہے کہ جو یہ زکوٰۃ دل کی خوشی سے رضا الہی کے لیے دیتے ہیں، وہ اپنے مال کو دگنا کر لیتے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ ہمارا اعلان ہے کہ ہم صدقہ اور زکوٰۃ میں دیے ہوئے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود والے کے مال کو گھٹاتے ہیں۔ یہ ہمارا اعلان۔ تمہاری نظر جو ظاہر دیکھ رہی وہ دھوکہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، اس کا نتیجہ درست نہیں ہے۔ ہم جو بتا رہے ہیں وہ درست ہے۔ اور کس کا دیکھنا درست ہے؟ اللہ کا۔ کس کا بتانا درست ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ کس کی بات سچی ہے؟ سب سے سچی بات اللہ کی۔ تو فرمایا جو زکوٰۃ دیں گے وہ بوجھ سمجھ کے دیں گے، دل کی خوشی سے نہیں دیں گے۔ اور اگلی نشانی یہ بتائی کہ عبادت میں ہیلے بہانے کریں گے۔ عبادت یعنی زکوٰۃ میں ہیلا بہانا، اللہ کے احکام میں ہیلا بہانا، یہاں تک کہ علم دین جس کا جاننا فرض ہے، اگر وہ کوئی بھی علم سیکھنا چاہیں گے تو ان سے پوچھیں کیوں سیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے کیوں جا رہے ہیں اسکول، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو لفظ سنیے، تو علم لغیر الدین، سیکھیں گے، فیسیں بھی دیں گے، خرچ بھی کریں گے، حاصل بھی کر رہے ہیں، سرمایہ لگا بھی رہے ہیں، کثیر سرمایہ ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے گا، صرف فیس نہیں، یونیفارم، کتابیں اور بستہ اور ٹریولنگ، آنا اور جانا، بچے کا کھانا، اور پھر مختلف اسکولوں کی مختلف ڈیمانڈز، تو والدین کے تو سرمایہ اسی پہ خرچ ہو رہے ہیں، تعلیم پر۔ اگر 2-3 بچے ہیں جس کے، تو آپ باپ ہیں، آپ سب کو علم ہے، خرچ ہو رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، لیکن لغیر الدین، ان میں سے کچھ بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ کثیر تعداد ایسی ہوگی، چونکہ یہ روایات تو مجموعی حیثیت سے ایک کثیر تعداد ہو، ان سے کہیں کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو سب کا مطمع جو ہے وہ علم دنیا ہے، جسے فنون کہتے ہیں۔ وہ برا نہیں ہے، لیکن اگر دین کی سمجھ بالکل نہیں ہے، ایک طرف اسے دیکھ کے پڑھنا بھی قرآن نہیں آتا، اسے احکام طہارت نہیں آتے، اسے غسل کا طریقہ نہیں آتا، اسے اپنے عقائد کا علم نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ انجینئر ہے، وہ پائلٹ ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ کامیاب وکیل ہے، لیکن اسے علم آخرت نہیں ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ قبر میں میرے سے سوال کیا ہونے ہیں، میں ناپاک ہو جاؤں تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے، میرے سے اللہ نے جو سوال پوچھنے ہیں قبر میں یا حشر میں وہ کون سے ہیں، میرے ذمے کرنے کے کام اللہ اور اس کے رسول نے بطور عبد کے کیا لگائے ہیں، اور ایمانیات کون سے میرے ذمہ ہیں، تعلیمات، ہدایات، قرآن، جو ایک بیسک ضرورت ہے ایس علم کی، جو ہر مسلمان، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و ہر مسلمان مرد و عورت پر بنیادی طور پر جن چیزوں کا علم سیکھنا فرض ہے، وہی نہ ہو تو ڈگریاں کیا کام آئیں۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں یہ ہوگا کہ تعلم علم بڑا ہے، ادارے بہت، سرمایہ بہت لگ رہا ہے، لیکن سارا کا سارا تعلم، سیکھا تو جا رہا ہے لیکن بغیر الدین۔ 5ویں چیز یہ بتائی کہ انسان اپنے والدین سے دور ہوگا۔ اطاع الرجل امرأته وعق امه وادنى صديقه،
عام طور پہ کسی نوجوان کو دیکھیں گے تو وہ باپ سے دور ہے، گھر میں راج بیویوں کا ہے، احکام ان کے چل رہے ہیں، ماں کی نافرمانی ہے، باپ کی نافرمانی ہے، اور اگر کوئی بات مانتا ہے وہ کسی کی تو صرف دوست ہے، ادنیٰ صدیقہ ہو، اپنی دوست کی بات مانے گا، اپنے کلاس فیلو کی مانے گا، جس کے ساتھ کھیلتا اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی بات کسی حد تک مان لے گا، ان کی اطاعت کرے گا، وہ جو سوچیں گے ویسا سوچے گا، لیکن والدین کی بات نہیں مانے گا بالعموم۔ ساتھ ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کہ ان میں اللہ کے دین کی بھی توہین آ جائے گی، پرواہ نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ذمہ کیا ہے، اور خود تو وہ دین سے دور ہیں، دین سیکھا بھی نہیں، دین سیکھنا چاہا بھی نہیں ہے، دین پریکٹس میں عمل میں بھی نہیں ہے، لیکن ادب ختم ہو جائے گا، دین کا ادب بھی جاتا رہے۔ یاد رکھیے دین جو شروع ہوا ہے وہ اللہ جل شانہ نے جو احکامات دیے ہیں، ہمارے ہاں تو عقیدہ ہے، نماز ہے، اعمال ہے، ہاں آمنت باللہ، کہ اللہ جل شانہ نے جب قرآن مجید میں اس کا آغاز کیا ہے اور بات کی ہے، ایمان والوں سے گفتگو کی ہے، آسان کیا جائے تو یوں کہوں گا کہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کے عنوان سے اللہ جل شانہ نے 89 مرتبہ مخاطب کیا۔ یا ایھا الذین آمنو کی تعداد کتنی ہے؟ اور جو پہلا یا ایھا الذین آمنو ہے، آپ سوچیں تو کبھی ذہن میں آئے گا عقیدے کے بارے میں، کبھی آئے گا نماز ہوگی، کبھی آئے گا کہ یاد رکھو کہ دین شروع ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر اللہ مسجد، اس کے ادب سے، اگر اس کا ادب نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ پہلا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اچھے سے جان لو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، بارگاہ رسالت کا ادب کیا ہے، وہاں بیٹھنا کیسے ہے، وہاں بولنا کیا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، یہ اگر تمہیں آ جاتا ہے تو پھر ہم آگے تمہیں نماز کی بات کریں۔ دوسرا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ہے، پہلا بارگاہ رسالت کے ادب پر ہے، اگر یہاں ادب نہیں ہے تو کچھ قبول نہیں۔ جی ہاں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، سگے چچا، والد کے بھائی، اور چچا عمر میں ظاہر ہے 2 4 سال 6 سال 10 سال بڑا ہی ہوتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور وہ عمر میں بڑے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں۔ تو ایک دن یہودیوں نے یہ سازش کی آپس میں کہ کیوں نہ ایسا کریں کہ عباس کو کسی گھیرے میں لے کے آتے ہیں اور کہیں ملیں تو ان سے پوچھیں گے کہ تم بڑے ہو یا اللہ کے رسول بڑے ہیں، تم بڑے ہو یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں، اور ظاہر ہے وہ بے خیالی میں اچانک کہیں گے کہ میں بڑا ہوں، تو ہم کہیں گے اچھا اب تک تو تم کہتے رہے کہ ہمارے رسول سے بڑا کوئی نہیں، تو چلیں ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے۔ گلی میں مل گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور یہودی آ رہے ہیں اور کہا ہاں بھائی پوچھو، تاریخ میں قصہ مذکور ہے، انہوں نے پوچھا عباس ایک سوال ہے، جی پوچھیے، آپ بڑے ہو یا آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کہلوانا کیا چاہتے، جو جواب دیا ہے وہ عظمت ادب کا روشن پہلو ہے آپ کے لیے، میرے لیے یہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین کی، مسجد کی، قرآن کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو الفاظ کو ہم نے کیسے ادب کے قالب میں ڈھالنا ہے، 100 مرتبہ سوچنا ہے کہ ہم منہ سے کیا نکالیں۔ اور انہوں نے جو جملہ کہا وہ تاریخ کے اوراق میں روشن ہو گیا اور آج تک چمک رہا ہے، قیامت تک چمکتا رہے گا، ہدایت دیتا رہے گا ہم جیسے نکموں کو۔ اور کہا کہ پوچھا تم نے کہ میں بڑا ہوں یا
میرے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب سن۔ کہا کہ بڑائیاں تو ان پہ ختم ہیں، پیدا میں پہلے ہوا، بڑے وہی ہیں، بڑائیاں تو ان پر ختم ہیں، بڑے ہمیشہ سے وہ ہیں اور وہی رہیں گے۔ ہاں کچھ عرصہ میں پہلے پیدا ہوا، ہوا اکبر منی، وہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میں پہلے پیدا ہوا۔ اگر عمر اور پیدا ہونے کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے وہ کہہ دیتے کہ بھائی میں عمر میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، کوئی جھوٹ بھی، کوئی بے ادبی بھی میں نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے تو یہ جملہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے ہی میں کیوں کہوں کہ میں بڑا ہوں، تو اس کو دوسرے طریقے سے بھی تو کہا جا سکتا ہے، تو کہہ دیا۔ یہ شاعر اللہ ہے، اور شاعر اللہ کا ادب جو ہے وہ دین میں ترقی کا سبب بنتا ہے، ورنہ کوئی آدمی کتنے بھی روزے رکھ لے، دیگر نیکیاں کر لے، اگر شاعر اللہ کا ادب نہیں ہے تو دین کی روح نہیں مل سکتی، یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بارہا اس مضمون کو باندھا ہے اور کہا ہے لوگو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کبھی کہا کہ یہ جو ہے نا تمہارے قربانی کے جانور اور یہ حج کے مہینے اور یہ، ان کو بھی یہی نام دیا ہے۔ سورہ الحج پڑھ لیں، اس میں شاعر اللہ پر پورا مضمون ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہماری نگاہ اس پر نہیں ہوتی کہ کس نے ذکر کتنا لمبا کیا ہے، وظیفے کتنے چوڑے ہیں، اور کتنی رکعات اس نے رات کو پڑھی ہیں، کتنے ہزاروں صدقہ کیا۔ ہماری نظر اس پر ہوتی ہے لوگوں کہ ہمارے شاعر کی جو تعظیم کتنی کی ہے، کیوں؟ انہا من تقوی القلوب، ہماری نگاہ دلوں کے تقوی پر ہوتی ہے، ظاہری اعمال پر نہیں ہوتی۔ قربانی کے بارے میں والبدن جعلناها لکم من شاعر اللہ، تمہارے قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں، اور ہمیں کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہمیں نہ اس کا گوشت چاہیے نہ ہمیں اس کا خون چاہیے، ولکن ینالہ تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ حدیث شریف میں ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا الی اعمالکم، ہم تو نہ تمہارے صورتوں کی طرف دیکھتے ہیں، کون حسین کون جمیل، کون کس تمہارا رنگ کیا ہے، کالا ہے یا گورا ہے، ولا الی اعمالکم، تمہارے عمل کتنے زیادہ ہمیں نہیں اس سے پرواہ، ولکن ینظر الی قلوبکم، ہم تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں، تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتے، تمہارے ظاہری چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے، نگاہ الہی جو ہے وہ تمہارے دلوں پر۔ اور اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک بدتمیز معاشرہ جنم لے گا، جن کو نہ شاعر اللہ کا پتہ ہے، نہ مسجد کا ادب ہے، نہ قرآن کا ادب ہے، نہ دین کا ادب ہے، نہ دین والوں کا ادب ہے، نہ مقامات دین کا ادب ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اور لفظ سنیے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہاں تک معاشرہ بگڑ جائے گا کہ ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں شور ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ذاتی جھگڑے ہو رہے ہیں، سیاست پر ترجیح کی بات ہو رہی ہے، تیری پارٹی نے کیا جاؤ ہماری پارٹی نے یہ کیا ہے۔ ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجد یا تو عبادت کے لیے ہے یا پھر خاموش رہے۔ وہ شاعر اللہ میں سے اس کو تعمیر کرنے والے مومن ہوتے ہیں جو اس کا ادب کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور فرمایا وہ نہیں ہے مسجدوں کو تعمیر کرنے والے جو یہ کہیں کہ اس کے ستون کتنے ہیں اور یہ اس کی اونچائی کتنی ہے اور ماربل کیسا ہے اور پتھر کیسا ہے اور آنے والوں کو ٹھنڈا پانی ملو، فرمایا یہ ہمیں نہیں قبول۔ وہ جو اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم مسجد حرام، اللہ کے گھر کے بنانے کو
اور اس کی ظاہری شکل و صورت کو اور حاجیوں کے پانی پلانے کو اگر تم سمجھ بیٹھے ہو کہ یہی اعمال کافی ہیں، دل کا ادب، عقیدہ، ایمان، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ہمیں کوئی قبول نہیں۔ ظہرت الاصوات فی المساجد، بہت غور کا، آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، 2-4 دن جائیں اور غور و فکر کریں، حقیقت کھل جائے گی۔ اگلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اس دور میں اگر تم یہ دیکھو گے کہ قوم کا سردار کون ہے، تو سردار تو ہوتا ہے جو ایمان میں آگے، اعمال میں آگے، یقین میں آگے، دیانت میں آگے، امانت میں آگے۔ امین ہونا پہلی شرط ہے۔ تو فرمایا ساد القبیلۃ فاسقہم، آپ کو یہ دکھے گا کہ قبیلے کا، قوم کا جو سردار ہے وہ پرلے درجے کا فاسق، فاجر، گناہ کا عادی جو ہے نا، اسے فاسق ہے۔ اچھے سے آپ اس پہ غور کر لیں کہ کسی بھی بستی میں جو بڑا چودھری ہوگا وہ جتنا زیادہ فسق کا عادی ہوگا، جتنا زیادہ بدتمیز ہوگا، جتنا زیادہ بد اخلاق ہوگا، وہ الا قلیل۔ پھر فرمایا کہ اوپر کے درجے میں دیکھو کہ اس قوم کا بادشاہ کون ہے، تو وہ تمہیں ملے گا کان زعیم القوم ارذلہم، قوم کا جو سب سے ذلیل ترین، گھٹیا سوچ والا، گھٹیا اعمال والا، جو سب سے کمینہ ترین ہے، وہ میں مانا زعیم اس کا کر رہا ہوں، ارذل کا، رذیل کی جمع، جو گھٹیا ترین ہوگا، جسے نہ اخلاق ہیں، نہ آداب ہیں، نہ بولنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے، نہ بات کرنے کا ڈھنگ سنگ ہے، نہ اس میں امانت اور دیانت ہے، نہ کسی کی عزت اور پاس کا خیال ہے، وہ منہ سے بولتا ہے تو بد اخلاقی کے جملے ہیں، اور اس کی ہوس مال اور دولت، ترقی کیسے ہو، یہ کیسے ہو، بلیک میل کیسے کروں، سب سے گھٹیا ترین جو صفات ہوتی ہیں وہ تمہیں اپنے قوم کے جو سردار ہے، جو لیڈ کر رہا ہے، جو امیر ہے تمہارا، اس میں پائی جائے۔ اور معاشرے میں کیا ہوگا؟ معاشرے میں جو چھوٹے چھوٹے تمہارے امیر ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے سردار، یہ آپ کی قوم کا بڑا ہے، یہ پھر علاقے کا بڑا ہے، یہ یونین کا بڑا ہے، پھر یہ سٹی کا بڑا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے تمہیں ہوں گے یہ بھی سنبھالے نہیں جائیں، وہ شر کے عادی ہوں گے، نقصان پہنچانے والے، اپنا کام کرا۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اکرم الرجل مخافۃ الشر، ان کی بھی عزت کی جا رہی ہے تو صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے، بس ان کو سلام لے لو اور ان کو سلیوٹ کر لو، ان کی بات مان لو، بلا رہے ہیں تو 4-6 منٹ چلے جاؤ، بس اگر اپنی عزت بچانی ہے تو ان کو سلیوٹ کرتے رہو۔ ان کی عزت کی جائے گی صرف اور صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے، مخافۃ شر ہی کے الفاظ۔ پھر اگلی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قوم میں معزز کون ہوگا، قوم کا بڑا کون ہوگا، قوم میں کس کو لوگ سننا اور دیکھنا پسند کریں گے، جو قوم کے آئیڈیل ہوتے ہیں نا، تو سن لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والے، رقص کرنے والے، ناچ ناچ کے آپ کو دکھانے والے، وہ قوم کے سٹار ہوں گے، آئیڈیل ہوں گے۔ تو 20 سال پہلے بھی آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن آج تو حد ہی ہوگی، جو جتنا، یعنی یوں لگتا ہے جیسے دنیا صرف کھیل تماشے کا نام ہے، اور آپ بس یا تو کوئی مزاحیہ کام کریں اور لوگ ان کو سنیں گے، دیکھیں گے، اور وہ راتوں رات معروف ہو کے پیسے کمائیں گے۔ ہر ایک کو وائرل ہونے کا شوق چڑھا، بخار ہے، وہ کچھ بھی کرے اور اس سے کچھ بھی کروا لے، وہ جھوٹ بولے، وہ بدتمیزی کرے، وہ رقص کرے، وہ گانا گائے، یا وہ لباس بھی اتارے، ان کو اس سے پرواہ نہیں۔ دین کیا ہے، ہمارے روایات کیا ہیں، ہماری اقدار کیا ہیں، ہمارے
خاندانی روایات کیا ہیں، ہمارا دین کیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ اور اس کا خوف کیا ہے۔ قوم ایک طرف مہنگائی میں، غربت میں، قوم سیلاب میں، اور اسی وقت لوگ چنے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ رقص کرنے والا کون، سب سے زیادہ فالوور کس کے ہیں، سب سے زیادہ مزاحیہ جو ہے وہ ریل کون بناتا ہے، اس کو ایوارڈ دیا جائے، اور لوگ انہیں کو سن رہے ہیں۔ کوئی سنجیدگی کی حد ہے؟ جب سرمایہ لٹ رہا ہے، جب فلسطین میں بچے روزانہ ذبح ہو رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، کوئی تو بتایا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا، بات نہیں کی جاتی، کیا کہا جائے؟ اور اسی وقت میں امت کا ایک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس امت کو کہا تھا کہ یہ جسد واحد ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ سر دکھ رہا اور آنکھ کہے تو دکھتا رہے، مجھے تو نیند آئی ہے، میں تو سو رہی ہوں۔ فرمایا کہ اگر سر دکھے گا تو پورا جسم جاگتا ہے، اور امت کا ایک حصہ اس بدن کا وہ لہو لہان ہے، اور دوسرا حصہ تھر تھرا رہا ہے، وہ ڈانس کر رہا ہے، وہ رقص کر رہا ہے، اور کوئی خوف خدا نہیں۔ اور فرمایا آئیڈیل کون ہوں گے، مشہور کون ہوں گے، باعزت کون ہوں گے، سٹار؟ اللہ جل شانہ نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے ستارے کون ہیں، اور ہمارے ستارے کون ہیں، ہمارے سٹار کون ہیں؟ کوئی ہے جوڑ؟ ظہرت القینات والمعازف، یہ فنکار اور یہ بجانے والے، یہ تھر تھرانے والے اور ساز و آواز، یہ عام ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ شربت الخمور، یا ایک حدیث میں شربت الخمر، جنس کی بات ہے، شراب کھلے عام، کوئی اسے حرام نہیں سمجھا، ان کا نام بدلا ہے، یسمونہا بغیر اسمہا، نام بدلیں گے، یہ شراب نہیں ہے جی، یہ فلاں ہے، کیا نام لیا، مختلف نام بدلیں گے، اور ایسے ایسے بھانڈ پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے یہ شراب ہی نہیں ہے، جو آپ یہ پی لیں تو جب اس میں یوں یوں ہوتا ہے تو وہ شراب ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہ دین کے نام پر فتوے دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں، یہ شراب ہی نہیں، آپ بھی پئیں، میں بھی پیتا ہوں، جسے قطعاً اللہ جل شانہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ایک ایک نمونہ ہے ان میں سے، یہ آج کے دور کا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک کھڑکی کھلی ہے، اور آج کے دور میں 1500 سال پہلے کی باتیں دیکھ کر بتاتے جا رہے ہیں، اور وہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اور آخری نشانی یہ بتائی کہ لعن آخر هذه الامة اولها، عجیب ترین بات یہ ہوگی، وہ جرت جو پچھلے 1400 سالوں میں کسی کی نہیں ہو سکی، ان زمانوں کو وہ جرت ہو جائے گی، کیا کہ آخر میں آنے والے پہلوں کو بکنا شروع، وہ ایسے نہیں تھے، اور تمہارا مقام کیا ہے کہ تم بیٹھ کے آج کے انسان بدعمل فاسق، جن کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جن آنکھوں نے دیکھا ہے، وہ جج بن کے کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کا ایمان ایسا نہیں، عمر کا ایمان ایسا نہیں، وہ رضی اللہ عنہم اجمعین فلاں ایسے تھے، معاویہ نے ایسا کیا رضی اللہ عنہ۔ بھائی تم ہو کون؟ تم نے پڑھا کیا ہے؟ تمہارے اعمال کیا ہیں؟ تم بیٹھ کے لعنت ملامت کرو گے ان مقدس ہستیوں پر جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار قرار دیا، جسے اللہ جل شانہ نے معیار قرار دیا، جنہیں المفلحون کہا، جنہیں راشدون کہا، جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دے دیا، جنہیں نام لے کے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اور تم بک بک کر رہے ہو فلاں کا، پھر فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور ہم مر بھی نہیں گئے، ہم سن رہے ہیں ایک کان سے اور نکالے جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، کیا ہماری زندگی ہے کوئی؟
لعن آخر هذه الامتی اولها، امت کے آخری یہ لوگ، یہ امت کے پہلے حصے کو، جو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کس پائے کے لوگ ہیں، جن کے بارے میں کہا کہ ان جیسا ان آمنوا بمثل ما آمنتم، ان جیسا ایمان لے آؤ تو تم ہدایت پا جاؤ، جو معیار بنے ان پہ زبانیں دراز کر رہے ہیں، اور اس کو لوگ تحقیق کے نام پر سن رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، اور ریسرچ ہو رہی ہے۔ ردی کی ٹوکری میں ایسے ریسرچ اور جہنم کے ایندھن ہیں وہ لوگ جو اس میں مبتلا ہیں، اور قرآنی شخصیات کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہاں تک کہ ہیں، تو پھر اگر سرخ آندھیاں آئیں، لعن آخر هذه الامۃ، لعن آخر هذه الامۃ اولها کے بعد کہا اگر یہ ہوگا تو فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا، انتظار کرو، پھر سرخ آندھیاں بھی آئیں گی، زمین بھی تمہارے نیچے سے کھسکے گی، سیلاب بھی آئیں گے، بادل بھی برسیں گے، پتھر بھی برسیں گے، شکلیں بگاڑی جائیں گے، پھر انتظار کرو اللہ کی لاٹھی کب حرکت میں آتی۔ ہم یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ سیرت کا حصہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما گئے۔ یہ ایک روایت ہے، اور اس کو محدثین اگر اس پوری یعنی جو تفصیلی روایت کو جمع کر لے 15 یا 16 روایات، علامات متوسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالسند ہم تک پہنچی، جو ارشاد فرمائی، ان کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے بس کھڑکی کھلی ہے، اور تھا بھی ایسے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ مبارک، آپ کی بصیرت ان کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ضرورت، آخری بات، ضرورت اس امر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بحیثیت رسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بحیثیت نصاب کے پڑھا جائے۔ ہم نے نہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول پڑھا، اور نہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بحیثیت نصاب کے ہمارے کرنے کا کام ہے۔ قرآن، تدبر قرآن، فہم قرآن کے ساتھ جو چیز اس امت کے لیے ہدایت اور بصیرت کا ذریعہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بحیثیت رسول، اور حضور علیہ السلام کی صفات، اقوال، ارشادات بحیثیت نصاب، ہمیں اپنی زندگی میں اور بچوں کی زندگی میں اگر ہم نہیں لائے تو فتنے دروازہ کھول کے کھڑے ہوئے۔ وہ ایسا ہے جیسے آپ اپنے بچے کو اٹھا کے کسی گہرے دریا میں، کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم بچوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، باپ سارا دن مزدوری کرتا ہے، آپ خون بہاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، کہ ان کا کھانا ہو، ان کا کچن چلے، ان کا تعلیم ہو، ان کے اخراجات ہو، ان کے کپڑا ہو، ان کا جوتا ہو۔ اس سے کہیں بڑھ کر ضروری ہے کہ اس بات کی فکر کریں کہ اس آنے والے اس دور میں جو ایمان کو چھیننے کا ذریعہ بن رہا ہے، ہماری فیملی، ہمارے بچوں کا ایمان کیسے بچے گا، اس پہ غور کریں۔ بچہ کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، موبائل میں کون سی ویڈیو دیکھ رہا ہے، وہ کس کی بات سن رہا ہے، وہ کس دوست کے پاس، یہ آپ کی خبر گیری کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو قرآن و سنت دے جائیں، اس کی تربیت اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دیں۔ قرآن خود تربیت کر دے گی، حدیث خود تربیت کر دے گی۔ اور فتنوں کے اس دور میں جن سے ہم گزر رہے ہیں، آخری بات یہ لازم اور فرض ہے کہ آپ علماء اور ایسے اداروں سے جڑیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ سورہ کہف کا مضمون ہے یہ۔ اگر ایمان بچانا ہو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اور جہاں ایسی صحبتوں میں بیٹھنا اور آنا لازم ہے نا، وہاں بری مجلس سے بچنا بھی لازم ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ لا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ جس کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، وہ اپنے خواہشات نفس کا عادی ہو چکا ہے،
اور اس کی بات نہیں ماننی، وہ دل کا غافل ہے، اس سے بچنا بھی دین ہے۔ وصبر ہے تو لا تطع بھی ہے۔ تو اپنے آپ کے، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ رسول اکرم وہی بات دہراتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو بحیثیت رسول پہچانیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بحیثیت نصاب اپنی زندگیوں میں لائیں، اور اس جیسے ہدایہ انسٹیٹیوٹ جیسے اداروں میں ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھیں تو ہمارا ایمان، ہمارے بچوں کا، ہماری نسلوں کا ایمان بچ سکتا ہے، ورنہ ان کے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان کے ضائع ہونے کی آندھیاں اور طوفان چلے ہوئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے کہ صبح ایمان چلا جائے، شام میں چلا جائے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ اعمال میں لگ جاؤ، بچ جاؤ، فکر کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم میں، قبل اس سے کہ سیاہ رات کے اندھیروں کی مانند فتنے آئیں اور کچھ پتہ نہ ہو کہ صبح کو ایک انسان مومن تھا، شام کو کافر، شام کو مومن تھا، صبح کو کافر، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں اپنا دین بیچے گا اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوگا، دنیا تو آ گئی اور کیا چاہیے۔ یبیع دینہ بعرض، یہ سیاہ رات کے اندھیروں کی مانند، اندھیروں پر اندھیرے، اندھیروں پر اندھیرے ہم پر چھا رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی، آنے والی نسلوں کی ایمان کی فکر شمع قرآن اور شمع سیرت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور علماء حقہ کی صحبت میں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ فرمائے، قرآن و سنت سے وابستہ کرے اور ایسے اداروں اور علماء سے ہمیں جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔